نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ آج اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں قرآن کی آیات کے ذریعے کیا ہدایت دے رہا ہے۔ سورہ عنکبوت کی آیت 41 to 44 میں شرک کو مکڑی کے جال سے تشبیہ دی گئی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کیوں۔ جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے رکھوالے بنا رکھی ہیں، ان کی مثال مکڑی کی سی ہے جس نے کوئی گھر بنا لیا ہو، اور کھلی بات ہے کہ تمام گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے۔ کاش کہ یہ لوگ جانتے۔ یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جس چیز کو پکارتے ہیں، اللہ اسے خوب جانتا ہے، اور وہ اقتدار کا بھی مالک ہے اور حکمت کا بھی مالک۔ ہم یہ مثالیں لوگوں کو فائدے کے لیے دیتے ہیں، اور انہیں سمجھتے وہی ہیں جو علم والے ہیں۔ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو برحق مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ در حقیقت اس میں ایمان والوں کے لیے بڑی نشانی ہے۔ سبحان اللہ۔ آیت 45 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ذکر سے ہونے والے فائدوں کے متعلق جانتے ہیں۔ اے پیغمبر، جو کتاب تمہارے پاس وحی کے ذریعے بھیجی گئی ہے، اس کی تلاوت کرو اور نماز قائم کرو۔ بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سب کو جانتا ہے۔ بے شک یا رب العالمین تیرا ذکر تسکین قلب اور تزکیہ نفس کا ذریعہ ہے۔ اور اب نیکسٹ 2 آیات میں اہل کتاب سے مناظرے کا طریقہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اور مسلمانوں، اہل کتاب سے بحث نہ کرو مگر ایسے طریقے سے جو بہترین ہو، البتہ ان میں سے جو زیادتی کریں ان کی بات اور ہے، اور ان سے یہ کہو کہ ہم اس کتاب پر بھی ایمان لائے ہیں جو ہم پر نازل کی گئی ہے، اور اس پر بھی جو تم پر نازل کی گئی تھی، اور ہمارا خدا اور تمہارا خدا ایک ہے، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ اور اے پیغمبر، اسی طرح ہم نے تم پر کتاب نازل کی ہے، اس لیے جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور ان بت پرستوں میں سے بھی کچھ لوگ ہیں جو اس پر ایمان لا رہے ہیں، اور ہماری آیتوں کا انکار صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو کافر ہیں۔ بے شک یا رب العالمین ایسا ہی ہے۔ آیت 48 to 51 میں قرآن پاک کی عظمت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اور تم اس سے پہلے نہ کوئی کتاب پڑھتے تھے اور نہ کوئی کتاب اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے، اگر ایسا ہوتا تو باطل والے مین میخ نکال سکتے تھے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ قرآن ایسی نشانیوں کا مجموعہ ہے جو ان لوگوں کے سینوں میں بالکل واضح ہیں جنہیں علم عطا کیا گیا ہے، اور ہماری آیتوں کا انکار صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو ظالم ہیں۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کے پروردگار کی طرف سے نشانیاں کیوں نہیں اتاری گئیں؟ اے پیغمبر، ان سے کہہ دو کہ نشانیاں صرف اللہ کے پاس ہیں، اور میں تو ایک واضح طور پر خبردار کرنے والا ہوں۔ بھلا کیا ان کے لیے یہ نشانی کافی نہیں ہے کہ ہم نے تم پر کتاب اتاری ہے جو ان کو پڑھ کر سنائی جا رہی ہے؟ یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی رحمت اور نصیحت ہے جو ماننے والے ہیں۔ بے شک یا رب العالمین ایسا ہی ہے۔ آیت 52 to 55 میں دکھایا جا رہا ہے کہ حق کو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان گواہی دینے کے لیے اللہ کافی ہے، اسے ان تمام چیزوں کا علم ہے جو آسمانوں اور زمین میں موجود ہیں۔ جو لوگ باطل پر ایمان لائے ہیں اور اللہ کا انکار کیا ہے، وہی ہیں جو سخت نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اور یہ لوگ تم سے عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں۔ اگر عذاب کا ایک معین وقت نہ ہوتا تو ان پر ضرور عذاب آ جاتا، اور وہ آئے گا ضرور، مگر اتنا اچانک کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ استغفر اللہ۔ یہ تم سے عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں، اور یقیناً جہنم کافروں کو گھیرے میں لے لے گی۔ اس دن جب عذاب ان پر اوپر سے بھی چھا جائے گا اور ان کے پاؤں کے نیچے سے بھی، اور کہے گا کہ چکھو ان کاموں کا مزہ جو تم کیا کرتے تھے۔ استغفر اللہ۔ اللہم اجرنی من النار۔
انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ آیات کے ساتھ. اب اجازت. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.